تو ایک روز میں گھر سے نکل رہا تھا، تھوڑی دیر بعد سفر پر جانا تھا، تو لوگوں کو پتہ لگ گیا خاصے لوگ جمع ہو گئے وہاں پر۔ ایک صاحب بالکل دروازے کے سامنے کھڑے تھے، لوگ مصافحہ ملانے لگے تو آگے بالکل منہ کے آگے اڑ گئے، کہنے لگے حضرت میری بات سن لیجیے، پہلے میں 6 دفعہ آ چکا مگر میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا ہاں بتائیے کیا بات ہے؟ میں نے کہا کھڑے کھڑے سنائیں گے بیٹھ بھی جائیں گے؟ کہ بیٹھ جاؤں گا۔ بیٹھ گئے۔ اب انہیں کچھ مسائل تھے بیچاروں کو، مالی مسائل، غربت کا حال تھا، گھر گر گیا تھا، چھت گر گئی تھی، چھپانے کو نہیں تھا، ماں بیمار تھی، ان کے علاج کا انتظام نہیں تھا، بینک کا ایک لون لے رکھا تھا، وہ بینک والے پیچھے پھر رہے تھے، اس طرح کے کچھ مالی مسائل تھے بیچارے۔ لیکن وہ تھے ایسے واقعی بہت پریشان کہ وہ پریشانی کا انہوں نے اس طرح اظہار کیا کہ جب رو رو کے بعض آدمی کو صلاحیت بھی ہوتی ہے اپنی بات کرنے کے، سنانے کی، بعض لوگوں کو نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ کچھ لوگ سوال کی جرت رکھتے ہیں اور سوال پیش کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غیرت دی ہے، وہ آخری درجے میں مر جاتے ہیں فاقے سے بھوکے، مگر وہ جو ہے کسی کو اظہار نہیں کرتے۔ تو بعض لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے نا، بیان کی صلاحیت اللہ نے زیادہ کم بڑھتی، ہر چیز دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اس طرح بعض اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت کسی میں دی، تو ان میں ایسی تھی، اور اس تاثر کے ساتھ انہوں نے پیش کیا رو رو کر کہ جتنے سب لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگے، بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہوئے تھے سب۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے سب سے پریشان آدمی ہیں، حال آدمی ہیں؟ کہنے لگے جی آپ میری بات سمجھ گئے۔ میں نے کہا میں کیا کروں بتائیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے دل سے، اللہ پریشانی دور کر دے۔ تو میں نے کہا میں سمجھانے کے لیے اس کا اصل میں انسان، قرآن نے لکھا ہے نا کہ انسان کو ناشکرہ ہے، یہ ناشکرہ، نعمتیں در نعمتیں ہوتی ہیں تو ذرا سی کبھی اظہار نہیں کرتا، پریشانی ذرا سی ہوئی ہائے 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 میں اس سے زیادہ پریشان۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پریشان سمجھتا ہے، جب وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں تب اندازہ ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھے گا آدمی تب پتہ لگے گا۔ ایک آدمی جوتا نہیں تھا، چلا جا رہا تھا اور وہ پاؤں میں چھالے اور کانٹے ہو رہے تھے، تو وہ بہت شکایت کرنے لگا اللہ سے۔ سامنے سے ایک آدمی دیکھا کہ دونوں کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے ان کی دونوں، کہ اللہ آپ کا کرم ہے، مجھے پر تو بڑا احسان ہے آپ کا، یقین اپنے سے نیچوں کو، اس لیے دنیا کے معاملے میں نیچوں کو دیکھنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، واجپئی ہمارے یہاں پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں ہندوستان کے، میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں آپ کو کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہندوستان کا پرائم منسٹر واجپئی بنا دے، اور واجپئی جی کو آپ کی جگہ ایک پریشان حال مسلمان بنا دے، دعا کروں؟ جی ہاں۔ تو میں سمجھ گیا جی ہاں سے ان کی بات، تو میں نے ذرا آگے بڑھانے کی کوشش، میں نے کہا اچھا ایک بات سنو، آگے بڑھتا ہوں میں اور بات آگے کرتا ہوں، ایک بات پر آپ تیار ہو جائیں کہ ہندوستان کی حکومت تو کمزور ہے، کبھی اس سے قرض مقروض بھی رہتی ہے، کہیں ورلڈ بینک کی، کہیں اس کی تو خود ہی پریشان رہتے ہیں واجپئی جی، کیسے بجٹ ہو، خسارے کا بجٹ ہوتا ہے۔ تو امریکہ کی حکومت تو پوری دنیا پر ہے، بش اس زمانے میں پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، تو میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بش بنا دے، امریکہ کا پریزیڈنٹ بش بنا دے، اور بش کو آپ کی جگہ ایک پریشان حال مسلمان بنا دے۔ میں دعا کروں؟ کہ نہیں جی۔ میں نے کہا کیوں نہیں جی، بھائی کیا بات ہے؟ اس کے پاس تو ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا اتنا سا ایمان جائے گا بس؟ امریکہ کی حکومت، ساری بینکیں آپ کی دنیا کی، اور سارے خزانے آپ کے، جو چاہے کیجیے آپ، مستی رہے گی آپ کی۔ کہ نہیں جی، امریکہ کی حکومت کیا بیچے ایمان کے مقابلے میں؟ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا وہ، کوئی بہت دیندار بھی آدمی نہیں تھا، وہ عام زندگی کا آدمی تھا، کلین شیو بیچارہ تھا، یعنی ایسے ہی بس وہ کوئی مزدور ٹائپ کا آدمی تھا، کوئی زیادہ وہ نہیں تھا، وہ ایسا کہ سلجھا ہوا آدمی۔ لیکن وہ، میں نے کہا میرے پیارے بھائی تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ تو امریکہ کی حکومت اس کے بدلے میں لینے کو نہیں گیا، تو کہتا ہے میں سب سے زیادہ پریشان ہوں۔ تو میرے بزرگوں بھائیو، آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی ایمان کی بالکل ناقدری کا زمانہ ہے، ہر آدمی کو مادی اس میں لگا ہوا ہے، تمدنی ترقی کی ہوڑ، میری کوٹی ہو جائے، میری بینک بیلنس ہو جائے، میرے 10 کاریں ہو جائیں، ہر آدمی اس سے مروب ہے۔ ایمان کی اور اخلاقی قدروں کی اور دینی اعمال کی اور دینی نعمتوں کی جو قدر چاہیے، ہم نے اس پر محنت نہیں کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، محنت ہماری ساری توجہ دنیا پر رہی ہے، تو
تو ہمارے دل میں انہی کی وقت ہے، ایمان پر، ایمانیات پر، اپنے آپ کو اللہ سے تعلق قائم کرنے پر، اپنے یقین بنانے پر ہماری محنتیں ہیں ہی نہیں. اس لیے انتہائی ناقدری کا دور ہے قوم میں، اگر بالکل شماب پر ہے ایمانی. لیکن ایسے حال میں ہم میں سے کسی کو اگر یہ میں آفر دوں، سچ مچ میں یہ تو فرضی بات کہہ رہا ہوں، اگر 100% یہ بات فیصلہ ہونے لگے تو امریکہ کے جو ٹرمپ ہیں وہ یہ آفر بھیجیں کہ بھئی آپ اپنا ایمان ہمیں دے دو اور میں امریکہ کا صدارت تمہیں دیتا ہوں، ہم میں سے کوئی لے لے گا؟ کیا اس کے لیے ہم نے کوئی خرچ کیا؟ اس ایمان کے لیے اتنی بڑی دولت جس کو دنیا کے سب سے بڑی مملکت کی صدارت کو، اس کے بعد حکومت، اس کی بادشاہت کو ہم اس کے بدلے میں لینے کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اللہ سے کوئی مطالبہ کیا ہو، درخواست دی ہو، آوازاری کی ہو، کچھ محنت کی ہو، لائن لگائی ہو راشن کی دکان پر، کچھ اور کیا ہو، اللہ نے ہمیں دیا. کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، بات آگے میں شروع ہوں اس سے پہلے میں یہ بات کہتا ہوں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرے رب نے یہ بات فرمائی، نعمتیں دی ہیں تمہیں، تمہارے لیے ہیں، تمہارے اوپر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. نعمتوں کے اظہار سے ہم خوش ہوتے ہیں. ہم چاہتے اس لیے کہ تمہاری انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم انعام کی قدر کرو. اللہ نے انعام دیا ہے ہمیں، تو ہم لوگ آج ضرور ہر ایک ہم میں سے خوب کیفیت کے ساتھ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھیں. یوں بھی ایمان پر، اصل ایمان کی تو ٹرین کے لیے ٹکٹ خریدا، بنایا کتنی محنت سے، مشقت سے، بڑی صفائشیں کر کے، اور ٹرین میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو ٹی ٹی کو کیا کہو گے آپ؟ جیل میں جائیں گے نہیں؟ ایمان تو موت کے بعد اصل ضرورت پڑے گی نا، وہاں پر، وہاں تک لے جانا ہے اسے باقی رکھنے کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ نہیں. اللہ نے اتنی بڑی دولت دی ہے، اس کی حفاظت کی. حضرت مولانا مسیح الامت، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائے کہ بھئی ایمان پر خاتمے کا ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں. بالکل جب کبھی خیال آ جائے اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، دل کی گہرائی سے الحمدللہ کہہ لیا کرو، الحمدللہ. اور اللہ کے نے جو ہے جنتی لوگوں کی دعا بتائی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا. میرے اللہ آپ کا کیسی تعریف بیان کی جائے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، آپ نے ہمیں ایمان دیا. کتنا تو کبھی کبھی صلاۃ الشکر بھی پڑھنی چاہیے. آج ہم ضرور کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ صلاۃ الشکر پڑھیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.